السلام علیکم ایوری شوکت محمد اس سائٹ امید کرتا ہوں سب خیریت سے یہ میرا پیغام ان تمام ہمارے بزنس پارٹنرز کے لیے ہیں جو ایف آئی آرس کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں. آپ میں سے میجارٹی کو علم ہوگا کہ ایف آئی آرس کی ہم نے انکویشمنٹ کے لیے بھی ہائی کورٹس کو رجوع کیا ہوا ہے. موسٹلی لوگ وہاں پہ آ رہے ہوں گے جو مدعی ہیں. جو 249 ہے جہاں پہ اخراج والی بات ہے وہ بھی ہم نے پروسیڈ کی ہوئی ہے. یہ جو ایف آئی آرس کسی نے بھی اگر کروائی ہوئی ہے اس کا جو پیچھے اس کا مین مدعا ہے وہ صرف اور صرف اس کمپنی کے جو تمام معاملات جو جلد سے جلد سموتھلی سٹارٹ ہو سکے اس میں رکاوٹ ڈالنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو کمپنی مینجمنٹ ہے اس کو بھی تمام چیزوں میں ڈیلے کروانا ہے اور باقی تمام انویسٹرز کو بھی. ابھی یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جس نے بھی ایف آئی آر کروائی ہے اس کی جو ریفنڈ ہے سارا کا سارا وہ بالکل جو ہے نا پینڈنگ پہ چلا جائے گا. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ابھی جب ہم نے انکویشمنٹ کر دی ہے تمام ایف آئی آرس پہ جو 249 اخراج کے لیے ایلیجیبل ہے وہ اخراج کے لیے لے گئے. جو چیز جو ایف آئی آر انکویش ہوگی وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں سے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کمپنی میں اس کا معاملہ جو ریفنڈ والا ہے وہ پینڈنگ پہ چلا جائے گا. یہ مدعی جائے گا نیب کے پاس. ابھی جس نے ایف آئی آر کی ہے میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایف آئی آر جب میں ڈسچارج کرواتا ہوں یہاں پہ یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا. ہم نے آٹومیٹکلی ہائی کورٹ کے اندر اس کنسرن پولیس آفیسر اور اس کے بعد جو مدعی ہے کاؤنٹر ایف آئی آر کرنی ہے کہ کورٹ میں کیس کرنا ہے. وہ جو کورٹ کیس ہے دونوں صورتوں میں وہ لمبا چلے گا. اس کا مطلب ہے کہ ٹل دا ٹائم جس بندے کی پیمنٹ پینڈنگ ہے اگر نیب میں بھی گیا ہوا ہے تو نیب میں بھی ہم اس بندے کے خلاف جو ہمارا کیس چل رہا ہوگا اس کی پیمنٹ ہم اس کیس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے. یہ جو پیمنٹ ہے اس مدعی کی نہ کمپنی سے اس کو ایلیجیبل ہوگی ٹرانسفر ہونا، نہ جو ہے نا نیب سے ہوگی بیکاز اس کے خلاف ہمارا کیس چل رہا ہوگا. میں کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں وہ کیس سال چلتا ہے، 5 سال چلتا ہے، 10 سال چلتا ہے. ایک بندہ اپنی پیمنٹ کو صحیح طریقے سے کلیم کرتا ہے اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک بندہ پیمنٹ کو کلیم کرنے کے لیے بغیر کسی مینجمنٹ کے قصور کے اس کو ہتھکڑی ڈلواتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ تمام مینجمنٹ تمام جو صورتحال ہے اس میں ڈیلے کرواتا ہے. کلیئر کٹ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام ذاتیات پہ آ رہا ہے، وہ کمپنی کی چیزوں کو ڈیلے کروانا چاہ رہا ہے جو میں کسی بھی صورت الاؤ نہیں کروں گا. ابھی یہاں پہ جہاں تک مینجمنٹ کی بات آتی ہے یہ کوئی میری پہلے ایف آئی آر نہیں ہوگی. کوئی اگر فیوچر میں کرتا ہے یا جس نے کی ہوئی ہے میں اس وقت 112 پہ ناٹ آؤٹ کھیل رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نیا کرے گا تو 113 ہو جائے گا، 114، 115. میرے لیے ریمانڈ، میرے لیے ایف آئی آر بڑی روٹین کی چیز ہے. کسی مدعی کو اگر یہ لگتا ہے کہ اگر ایک بار نئی ایف آئی آر کروا کے اور ریمانڈ کروا کے، آج کل ہماری بیلز بھی اور انکویشمنٹ بھی اتنی آسانی سے ہو رہی ہے کہ ہفتہ بھی نہیں لگتا. اگر کسی مدعی کو یہ شوق پورا کرنے پہ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ایک ایف آئی آر کر لیتا ہے جو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے یا اس کے بعد ایک ریمانڈ نکلوا لیتا ہے جو بڑی آسانی سے نکل آتی ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس چیز سے خوشی مل جاتی ہے لیکن مجھے اس چیز کا کوئی دکھ نہیں ہے کہ میرے جو کیپٹل ہے وہ اس کے بعد مجھے زندگی بھر نہ ملیں یا وہ 10 سال ہمارے مقدمات چلے، یا اگر کمپنی پھر دوبارہ مجھ پہ کوئی مقدمہ لانچ کرتی ہے غلط ایف آئی آر کروانے پہ جو پہلے اس کی انکویش ہو گئی ہے، وہ جو تمام خرچے، وہ جو تمام قربانیاں اگر کوئی بندہ کرنا چاہتا ہے کہ اس سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور ایف آئی آر کروا کے جو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے اور ایک آدھ ریمانڈ نکلوا کے اور ہفتہ 10 دن کی جو ہماری ضمانت کی تکلیف ہے وہ اگر اس سے خوشی ہوتی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر بندہ اس چیز پہ جس کا بھی شوق ہے وہ اس چیز پہ جا سکتا ہے. یہ کلیئر وارننگ اس وجہ سے کہ میں جب ہم ایک ریفنڈ پہ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں، اپنے معاملات شروع کر رہے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کل کو پھر کوئی گلہ کرے کہ سر ابھی ہمارے یا تو آپ ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیں، نیب والی ڈیلے کر رہے ہیں یا نیب میں ہمارے پیسے ہیں تو وہاں پہ ابھی ہمارے ساتھ مقدمات والا سلسلہ ختم کر دیا کہ ہمیں کیپٹل بل جائے. جو بندہ ایک بار ایف آئی آر کی طرف چلا جائے گا، میں کلیئرلی بتا رہا ہوں، نہ میں اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کروں گا نہ نیب اس کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ دینے کی راضی ہوگی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے، یہ جو مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے اس میں کمپنی کا یا مینجمنٹ کا کوئی قصور نہیں. میں نے فرام دا بگننگ ایک بات کی ہے کہ یہ تمام قصور نہ کمپنی کا ہے نہ انویسٹرز کا ہے، دونوں وکٹمز ہیں. قصور کسی اور کا ہے تو ہمیں یہاں پہ اکٹھے ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے. یہی ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. باقی ڈیسیجن ہر بندے کا اپنا ہے. تھینک یو.